بنی اسرائیل میں ایک معزز ترین شخص تھا جس کے پاس مال و دولت بہت سارا تھا اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے بہت سارا مال و متاع چھوڑا اور اپنے پیچھے ایک بیوی اور ایک بچہ بھی چھوڑا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو بیوی نے سوچا کہ اس مال کو کیا کیا جائے۔ جب اس نے غور و فکر کیا تو اس نے یہ طے کیا کہ ہمارے شوہر جس جگہ پہ اس مال کو خرچ کرتے تھے وہی صحیح جگہ ہے اس مال کو خرچ کرنے کی، وہی صحیح مصرف ہے۔ اس نے وہ سارا مال جو اس کے شوہر نے چھوڑا تھا وہ صدقہ کر دیا۔ اس میں سے صرف 200 درہم اپنے بچے کے لیے بچا کر رکھ لیا۔ جب بچہ بڑا ہوا، جب بچہ نوجوان ہوا، اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں ہمارا باپ کیسا تھا؟ ماں نے کہا تمہارا باپ معزز ترین شخص تھا۔ بیٹے نے کہا ماں کیا ہمارے والد نے ہمارے لیے کچھ مال چھوڑا ہے؟ تو ماں نے کہا بہت سارا مال چھوڑا تھا لیکن میں نے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ ہاں اس میں سے 200 درہم میں نے تمہارے لیے بچا کر رکھ لیا ہے۔ بیٹے نے کہا ماں وہ 200 درہم ہمیں عطا کریں تاکہ میں اس کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کروں۔ ماں نے وہ 200 درہم اپنے بیٹے کو دیا۔ وہ 200 درہم لے کر وہ بیٹا راستے کی طرف چل پڑا، اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل پڑا۔ راستہ ابھی کچھ دور طے کیا تھا کہ اس نے دیکھا ایک لاش پڑی ہوئی ہے، ایک مردہ پڑا ہوا ہے جس کے تن پر کفن نہیں ہے، جس کے تن پر کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ ہمارے مال کو خرچ کرنے کا صحیح مصرف یہی ہے، اس لیے اس نے 180 درہم کا کفن خریدا اور اس مردے کو کفنایا اور اسے دفن کر دیا۔ اور پھر اب وہ جو 20 درہم اس کے پاس بچا وہ 20 درہم لے کر اللہ کے فضل کی تلاش میں آگے بڑھ گیا۔ راستے میں اس کی ایک اللہ کے نیک بندے سے ملاقات ہوئی۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کدھر کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلا ہوں۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کیا میں تمہاری ایسی رہنمائی نہ کروں کہ جس سے اللہ کا فضل ملے؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہماری رہنمائی کریں۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ ایک شرط پر تمہاری رہنمائی کروں گا کہ جو مال تمہیں حاصل ہوگا، جتنی دولتیں حاصل ہوگی وہ آدھی مجھے دو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ شرط مجھے منظور ہے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا جاؤ فلاں محلے میں ایک عورت کے پاس بلی ہے، 20 درہم میں اس بلی کو خرید لو اور اسے ذبح کر کے جلا کر اس کا راکھ بنا لو اور اس راکھ کو لے کر فلاں شہر میں چلے جاؤ۔ اس شہر کا بادشاہ نابینا ہے، اس شہر کے بادشاہ کی آنکھوں میں جب وہ سرما لگاؤ گے تو اس کی بینائی واپس ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے اس کی باتوں پہ عمل کیا اور اس محلے میں گیا۔ واقعی دیکھا کہ ایک عورت کے پاس بلی ہے، 20 درہم میں خریدا اور اسے ذبح کر کے اسے جلایا اور اس کا سرما بنایا، اور پھر اس اللہ کے نیک بندے کے بتائے ہوئے شہر میں گیا۔ بادشاہ کے سپاہیوں سے ملا، بادشاہ کے سپاہی اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اسے اس باڑے میں لے کر جاؤ جہاں پہ سرما لگانے والے موجود ہیں۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس باڑے میں اسے لے کر گئے جہاں بہت سارے سرما لگانے والے موجود تھے، اور اس میں سرما لگانے والوں کی لاشیں بھی موجود تھی۔ لیکن پھر بھی اس اللہ کے نیک بندے کو ذرا بھی خوف نہیں ہوا، اسے اللہ پہ توکل تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، وہ ڈٹا رہا۔ بادشاہ نے وقت مقررہ پر اسے بلایا اور اس سے کہا کہ اگر تم نے سرما لگایا اور میں ٹھیک ہو گیا تو تمہارا منہ مانگا انعام دوں گا، اور اگر تم نے سرما لگایا اور میں ٹھیک نہ ہوا تو جس طرح سے اور سرما لگانے والوں کو قتل کر دیا گیا، جیسا کہ تم نے دیکھا ہے تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اگر تمہیں یہ شرط منظور ہے تو سرما لگاؤ ورنہ یہاں سے واپس ہو جاؤ۔ یہ تو اللہ کا بندہ تھا، اللہ پہ توکل تھا۔ اس نے کہا نہیں میں آپ کو سرما لگاؤں گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے سرما لگانا شروع کیا۔ پہلی مرتبہ سرما لگایا تو بادشاہ نے کہا کچھ نظر آ رہا ہے، اور جب دوسری مرتبہ سرما لگایا
بادشاہ نے کہا کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ جب تیسری مرتبہ سرما لگا دیا تو پوری آنکھ اس کی شفایاب ہو گئی، پوری آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا میری آنکھ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، تمہارے اس عمل کا بدلہ اس سے بڑھ کر اور نہیں ہو سکتا کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کرا دوں۔ اس نے اپنی بیٹی سے اس شخص کی شادی کرائی اور اپنے مال و متاع میں سے قیمتی مال اسے عطا کیا۔ کچھ دنوں تک وہ نوجوان بادشاہ کے گھر اور بادشاہ کے محل ہی میں رہا، لیکن جب اسے ماں کی یاد ستانے لگی، اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ماں کی یاد ستا رہی ہے، اس لیے اب مجھے اجازت دیجیے۔ بادشاہ نے اسے اجازت دی اور کہا جاؤ، جب جا رہے ہو تو مال و متاع بھی ساتھ لے کر جاؤ اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤ۔ جب وہ راستے سے واپس آ رہا تھا تو اسی اللہ کے نیک بندے سے ملاقات ہو گئی جس نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ اس نے کہا کیا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں پہچانتا۔ تو اس نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے تمہاری رہنمائی کی تھی اور جس کی بدولت تمہیں مال و متاع حاصل ہوا ہے۔ وہ شخص اپنی سواری سے فوراً نیچے اترا اور اس نے پہچان لیا، اور اس نے فوراً اپنے مال کو آدھا تقسیم کیا، آدھا اسے دے دیا اور آدھا خود کے پاس رکھا۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا ابھی بھی ایک چیز تقسیم کرنا باقی ہے۔ تو اس نے کہا کیا؟ تو کہا بیوی بھی تو تمہیں اسی رہنمائی کے بدولت ملی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہاری یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، آرا لاؤ۔ جیسے ہی اس نے آرے کا نام لیا تو اس نے کہا میں تمہیں تو آزمانے کے لیے آیا تھا، جاؤ یہ سارے مال و متاع تم اپنے پاس رکھو اور اپنی بیوی کو ساتھ رکھو اور اپنے گھر کی طرف واپس ہو جاؤ۔ تو یقیناً جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں تھوڑا خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار بدلہ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عظیم بدلہ عطا فرماتا ہے۔